अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के अंदर हमारे पास काफ़ी दिलचस्प स्टोरीज़ शामिल हैं। एक बहुत ही अहम बयान, एक इंटरव्यू दिया है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब ने रॉयटर्स को। वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो हमारा तनाज़ा है उस हवाले से उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं कि इस मौके के ऊपर हम कहाँ खड़े हैं और अगर इस कज़िये का हल होना है तो कैसे होना है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम डेवलपमेंट मई 9 के हवाले से इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने फैसला किया है और उसमें एक सिटिंग जो MNA है NA1 चतराल से अब्दुल लतीफ़ और एक साबिक उनके रुकन सूबाई असम्बली हैं, उनको सज़ा हुई है 15 साल 9 मई के केसेस के हवाले से। अब इसका क्या आगे तरीक़ाकार होगा, ख़ास तौर पर इसका कानूनी चाराजोई किस तरह आगे बढ़ेगी, हसन से हम तफसीलात जानेंगे। इंडियन जो एयर चीफ हैं AP सिंह, उनका एक अहम बयान सामने आया है कि जी हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, और क्यों नहीं मिल रहा इसके ऊपर उन्होंने बात की है। साथ साथ में अब BJP के बहुत सीनियर उनके रहनुमा हैं, मेंबर ऑफ द राज्यसभा है सुब्रिया मनन, वो ये कह रहे हैं कि 5 त्यारे हमारे गिरे हैं और मोदी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा। बहुत ही अहम स्टोरी ये। इंडिया अंदर से अब उनकी लीडरशिप जो है, ख़ास तौर पर BJP, वो भी सवालात उठाना शुरू हो गई है। लेकिन आज सबसे पहली स्टोरी हमारे प्रोग्राम की बहुत अहम, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर बजट पेश होने जा रहा है 10 जून को। क्रिप्टो के हवाले से बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के कितने चांसेस हैं, बजट के अंदर जो क्या हमें IMF की तरफ से शराइत कौन सी हैं जिनका हमें सामना है, क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगी, सैलरीज़ के अंदर कुछ इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। इसलिए हमने दावत दी है प्रोग्राम में अपने जो मैशियत हैं खाकान नजीब साहब, उनसे सारे इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। लेकिन स्टोरी के ऊपर जाने से पहले हम शोएब निज़ामी साहब से कुछ आज एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब चूंकि दौरे पे थे 4-5 दिन, वो वापस आए हैं और क्रिप्टो के हवाले से कल जिस तरह हमने देखा कि जो सेक्रेटरी खजाना है उन्होंने कह दिया कि फिल वक्त पाकिस्तान के अंदर ये क्रिप्टो बैन है, इसके अंदर कारोबार नहीं हो सकता, तो लोग काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछ रहे थे कि अब कैसे आगे बढ़ना है। मतलब एक तरफ कहते हैं बैन है, एक तरफ कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं। सो वेलकम टू द शो। शोएब, सबसे पहले ये बताइएगा आज प्राइम मिनिस्टर ने आते ही बाहर से क्रिप्टो के हवाले से क्या अहम फैसले किए हैं? जी, सबसे पहले तो इन्होंने ये जो कल का इजलास हुआ था उसकी जो है वो तफसीलात मांगी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, ख़ासतौर पर जो रेगुलेशन से मुतल्लिक़ इशूज़ थे। उसके बाद उन्होंने हिदायत की कि फ़ौरी तौर के ऊपर इसकी रेगुलेशन जो है वो बनाई जाए। इसके ऊपर जो है 2 जून को अहम इजलास जो है वो होगा, उसकी तैयारी कर ली गई है। उसमें हम ये फ़ैसला किया गया कि एक जो है वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वो बनाई जाएगी, उसके भी TORs बनेंगे, उसकी रेगुलेशन भी बनेगी, जो अब हंगामी तौर के ऊपर ये तमाम के तमाम फ्रेमवर्क तैयार करेगी, रेगुलेशन बनाएगी। और फिर उसके बाद जो 4-5 इदारे, जिसमें फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट शामिल होगा, स्टेट बैंक शामिल होगा, SECP शामिल होगा, जो हमारे बैंकिंग के लॉज होंगे वो शामिल होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिल के जो है रेगुलेशन बनाएंगे। और ये हंगामी तौर पे ये काम अब किया जाना है ताकि हुकूमत जो है वो इस क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो एक बिज़नेस जो है ट्रांजैक्शन होनी है उसके लिए फ्रेमवर्क बनाए। साथ साथ जो है FATF की भी ये हिदायत आई है कि जो जैसे वो पाकिस्तान में बैंकिंग लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं, वो इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस होंगी उसको भी इसी तरह से ही इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उसकी मॉनिटरिंग भी हो सके कि कहाँ पैसा लग रहा है, बेनामियाँ किसी तरह की भी ना हो। बिल्कुल सही है। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो का फ्यूचर, मुस्तकबिल क्या है, और थोड़ा अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है, पाकिस्तान को क्या फवायद हो सकते हैं, आम लोग इसमें किस तरह इंटरेस्ट ले सकते हैं। नजीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर साहब, जब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी थी तो मेरा ख्याल ही ये था कि ये इसलिए बनी है कि ये सारा काम आप समझें कि इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है। जितने भी वॉलेट्स हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट फिगर दिए जाते हैं, कोई 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ से 4 करोड़ का फिगर दिया जाता है। तो ये एक रेगुलेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाएगी, बोथ क्रिप्टो करेंसीज का भी और ब्लॉकचेन इनोवेशंस का भी। मेरा ख्याल था कि ये फॉस्टर करेगा एक प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बहुत से लोगों ने इसमें पैसे कमाए भी हैं, नुकसान भी किया है। सो फॉरवर्ड लुकिंग क्या क्रिप्टो का पाकिस्तान में जिसे कहते हैं एटमॉस्फेयर होगा।
پھر فائنینشیل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی, اور پھر اس طرح سے اگر کرپٹو مائننگ ہونی ہے پاکستان میں, جس کا مطلب ہے یہ بڑے بڑے کمپیوٹر ہوتے ہیں, یہ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی رن کرتے ہیں, ویب 3, یہ جس کا مطلب ہے یہ کنٹرول نہیں ہے, یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہ کوئی اسٹیٹ بینک میں نہیں پڑا ہوا ڈیٹا, یہ بلاکس میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے. یہ سارے کا جو فریم ورک ہے یہ کرے گی, اور اس میں ریگولیٹرز, انڈسٹری ایکسپرٹ, گورنمنٹ آفیشلز, یہ سارے کوآرڈینیٹ کریں گے پالیسی, لیگل, فائنینشیل, ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹس آف کرپٹو سسٹم. سو یہ ہے اس کا خیال, یہ ایک اسٹور آف ویلیو ہے. دیٹس دا بیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. کئی جگہ یہ اسٹاک ایکسچینجز پہ کوٹڈ بھی ہے. مثلا بٹ کوائن جو ہے اس وقت 1,07,000 پر ٹریڈ کر رہا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی مارکیٹ دیکھ رہا تھا. سو آئی تھنک کہ جو کل بھی کہا گیا, جو اتھارٹیز نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی آج تک تو یہ بین ہے پاکستان میں, پر اگر یہ ہم نے کام کرنا ہے تو مطلب وہ کرنے کے لیے یہی فریم ورک ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کا اب آپ اتھارٹی بنا کر کرنا چاہتے ہیں, دیٹس ون وے ٹو ڈو اٹ. جب یہ سارا کام ہو جائے گا تو پھر ہمارے سامنے ایک فریم ورک آ جائے گا کہ لوگ اس میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں, کیا پاکستان کس حد تک اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کی مائننگ میں پاکستان کو نہیں انوالو ہونا چاہیے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کرنے دینی چاہیے. یعنی کمپیوٹر سسٹم سیٹ اپس ضرور ان کو کرنے دینے چاہیے, پر اس کو آگے انٹیگریٹ کرنا, اس سے ریمیٹنسز پاکستان بڑی کوئکلی آ سکتی ہیں. یہ ایک اس کا وہ ہے. پھر یہ گو کی جگہ لے سکتا ہے ایز اے اسٹور آف ویلیو پاکستانیز کے لیے. سو یہ ہے اس کا ایک اوور آل فریم ورک. بٹ لائک اینی نیو انوویشن, اس میں ڈاؤن سائڈ رسک زیادہ ہیں, بہت ہیں, پر اپ سائڈ بھی, اگر یہ سارا ریگولیٹری فریم ورک اسٹیبلش ہو جاتا ہے. دنیا میں میرا خیال ہے ایک ہی کرپٹو کرنسی, ایک ہی ملک ہے ایل سیلوڈور جس نے اس کو اپنایا ہے یا ریگولرائز کیا ہے. باقی سب نے ابھی تک نہیں کیا, اور آج تک سینٹرل بینک کی یہی پالیسی تھی. سو ویل سی کہ کیا پالیسی فریم ورک بن کے سامنے آتا ہے, وہ دیکھنا پڑے گا پالیسی فریم ورک. حسن, حکومت پاکستان یہ کرپٹو کونسل انہوں نے اناؤنس کر دی. لوگوں کی اس کے اوپر جو تنقید میں دیکھ رہا تھا, ڈفرینٹ اکانومسٹ ہیں پاکستان کے جو لکھتے ہیں اخبارات کے لیے, آپریٹ پیجز کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے تھوڑا سا مزید تشریح کرنی چاہیے, لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے. جس طرح کل چوئی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ کوئی خلا میں ہے, اس کے اندر کوئی بیٹنگ ہوتی ہے, یہ اس طرح کی چیز ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت تھوڑا سا مطلب اس کو اس طرح عیاں نہیں کر سکی جیسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو ہاں اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے لوگوں کو. اس حوالے سے لوگوں کو, یعنی اس اول تو بہت سے لوگوں کو ہمارے پاکستان میں تو کرپٹو کا پتہ بھی نہیں ہے. ہاں, لیکن ایک ضرور ایک مخصوص جو ہے وہ آپ کی آبادی ہے جس کی دنیا ہی ہے, ایک ایسی پاپولیشن نہیں آبادی لیکن ہے نا, وہ لوگ پاکستان میں بستے ہیں, اور وہ آج سے نہیں, وہ کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں. یعنی کرپٹو جو بٹ کوائن ہے, میں اس کی بات کروں گا تو بٹ کوائن جو ہے, مجھے پہلی مرتبہ ہم سنا تھا میں نے کو 2006 کے ٹائم پہ, 7 کے ٹائم پر. اس ٹائم ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے, لیکن آہستہ 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 آپ دیکھیں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. لوگ اب فیس بک کے اوپر لوگ اس حوالے سے یا یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے لیکچرز دے رہے ہیں, اور کئی لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں, اور پیڈ لیکچرز ہوتے ہیں, کئی فری آف کاسٹ ہیں, کئی سبسکرپشن لے کر جو ہے اس کام کو سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اگر حکومت کی اگر کونسل بنے گی تو پھر وہ اینالسٹ بھی کر سکتی ہے کہ کون اس کام کو, اس ٹریڈنگ کو سیکھ سکتا ہے, ایک ریگولرائز ہو سکتا ہے طریقہ کار سے. اور یہ ایک عام آدمی جس کے پاس یہ نالج نہیں ہے وہ اس سے متعلق نالج بھی حاصل کر سکے گا. لیکن اگر اس نے اسٹیٹ نے اس کی اونرشپ دی تو پھر یہ ایک ایسا ان ٹیپڈ سیکٹر ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے اس میں لوگ کاروبار یقینی طور پر کریں گے. اور جس طرح خاقان نجیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنس کو لانے کے لیے بالکل صحیح, اٹس اے ویری ویری فاسٹ ٹریک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف کے جو ضوابط ہیں اس کے کو بھی آپ پھر بیٹ کر سکیں گے جب اگر حکومت کی اس کے اوپر اونرشپ ہوگی. تو چودھری غلام حسین صاحب, پہلے دن سے آپ, میں دوبارہ سے دہراؤں گا, آئی واز امپریسڈ پہلے دن جب آپ نے کرپٹو کے حوالے سے بات کی تھی, اور مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرپٹو کے حوالے سے, تو براہ راست آپ سوال ہی پوچھ رہے ہیں, تبصرہ تو ہم نے آپ کو سن لیا ہوا ہے. خاقان نجیب صاحب, بات یہ ہے کہ اس کا جو کرپٹو کا یا بٹ کوائن جو ہے وہ یہ $1.25 کا ایک, تو وہ کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ جو ہے یا یہ بلیک منی جو ہے یا یہ لوٹ مار کا پیسہ جو ہے اس کو ادھر سے ادھر کرنے میں یہ استعمال ہوگی. تو اس کا کوئی آپ کے پاس سیف گارڈ ہے, یا یہ اب ایک نیا ہم نے ان کو ہتھیار دے دیا ہے جو ڈاکہ اور چوری پر یقین رکھتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے, مطلب اس کو ریگولیشن کے اندر اس کو دیکھنا پڑے گا. نجیب بھائی,
तो ये बात दुरुस्त है, राइट? तो इसको समझिए, ब्लॉक चेन क्या है? ये एक सिक्योर शेयर्ड डिजिटल लेजर है जो हर कोई ट्रस्ट कर सकता है, बट इट्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ अ गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये डिजिटल मनी है जो ब्लॉकचेन को ही यूज करता है और ये बैंक्स के बगैर यूज करता है। खावर साहब, लेट मी रिपीट, ये थ्रू बैंक्स नहीं जाता। सो जो जॉइस साहब के ख्यालात हैं ये दुरुस्त हैं। डिजिटल एसेट्स क्या है कि आप डिजिटली ओन करते हैं क्रिप्टो करेंसीज। और बिटकॉइन क्या है? ये पहला डिजिटल मनी है जो ब्लॉकचेन पे चलता है और मैं और खावर साहब विदाउट अ बैंक आपस में तब्दील कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं आर एसेट बेस। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सो इसके सेफ गार्ड्स क्या होंगे, सिक्योर, और किस तरह इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, ये अभी दुनिया भी ढूंढ रही है। और विद गवर्नमेंट्स तो क्या रेगुलेशन होगा, और पाकिस्तान को भी इस तरफ चलना है। फैटेफ में बहुत केयरफुली चलना चाहिए। हम पहले भी ग्रे ब्लैक लिस्ट में रह चुके हैं, क्योंकि मैं फुली इन्वॉल्व था जब हम 2015 में इससे निकाल के लाए। मैं पेरिस भी जाते थे और आई वाज पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन, और हमें बहुत मुश्किल होती थी टू कन्विंस। हमने 27 अपने जो बेंचमार्क्स थे पूरे किए, 1 दर्जन लॉज तब्दील किए, उसके ऊपर 6 हमें एपीजी एशिया पैसिफिक ग्रुप ने एक नया मैट्रिक्स दिया। सो वी हैव टू ट्रेड दिस वेरी केयरफुली। बट ये ऐसा नहीं है कि हम इसमें जाएंगे नहीं, और कंपनीज आए अपने कंप्यूटर्स लगाएं, यहाँ कंप्यूटिंग करें, जरूर करें, पर उनको अगर प्रेफरेबल बिजली 2000 मेगावाट की बात हुई है, मैं उस पर भी अभी क्लियर नहीं हूं, तो ये बात आपकी दुरुस्त है। हम आज से ये अखज़ करें कि इस पर क्लैरिटी चाहिए। अगर वो 5 सेंट की बिजली होगी क्योंकि दुनिया में मिल रही है, तो हम कैसे प्रेफरेबल बिजली देंगे? क्योंकि हमें सोचना है कि ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स नहीं, चाहे वो आईपीपीज को 17% रिटर्न दे रहे हों, हमें यहाँ ला खड़ा किया है। सो हमने बिल्कुल आगे बढ़ना है, बट तहकीक, रिसर्च, पॉलिसी बिल्कुल सही है, जिससे रियासत पाकिस्तान को फायदा हो। चौधरी साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, तो आप बजट की तरफ बढ़े। क्रिप्टो के ऊपर काफी हमने बात कर ली है, नजीब साहब से थोड़ा जो है उनके वक्त से फायदा। जी जी, जुमला कह दे चौधरी साहब। नहीं, अल सल्वाडोर तो वाहिद मुल्क है जिसने इसको ओन किया है। वो छोटा सा मुल्क है। सारी दुनिया जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो इस नियमन से क्यों महरूम है? नजीब भाई, क्विक रिस्पॉन्स। जी, क्योंकि एक इवॉल्विंग जिसे कहेंगे नई वेब 3.0 है, कि एक ओपन वेब है। सो अभी तक लोग इसको, जिसको कहेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बना ही रहे हैं और समझ ही रहे हैं। कई मुल्क आगे चले गए हैं, ऑफ कोर्स अमेरिका, बिकॉज अथॉरिटीज भी इस वक्त उसको पुश कर रही हैं तो आगे है, बट बाकी मुल्क तो स्लो कैचअप में है। बिल्कुल सही। आपको क्विक कमेंट कीजिए। बात करना चाहूंगा, जब हम छोटे थे तो गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी आती थी ना, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली, तो कहते नहीं 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 गाड़ी नहीं खरीदनी, ये ऑटोमेटिक है। फिर जब हुआ ये कि बाद में वक्त आया तो हाइब्रिड गाड़ी आई, कहते नहीं 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 हाइब्रिड गाड़ी नहीं लेनी, हाइब्रिड गाड़ी जो है ना ये खराब हो जाए तो ठीक रहती, बैटरी है इसमें, पेट्रोल भी पता नहीं है ये क्या चीज़ है। फिर इलेक्ट्रिक जब आई तो अभी तक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हाइब्रिड पर, अब हर बंदा मांगता है हाइब्रिड गाड़ी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक की तरफ है, चीज़ें तब्दील हो रही हैं। तो बेसिकली वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती हैं। डिजिटल करेंसी आने वाले दिनों में यही होगा। कैश जो है बहुत से ममालिक में जो है वो ख़त्म हो चुका है। चाइना में लोग सुनते हैं जी कि आप चाइना में जाएं, आप करेंसी दें तो वो बंदा उनकी लोकल करेंसी को देखकर ना वो हैरान होगा, आपकी तरफ देखेगा। यूके में, यूएसए में चले जाएं, बहुत ही कम लोग जो है ना वो कैश डील करते हैं। हर बंदा जो है वो अपना कार्ड के साथ दूर से वायरलेस जो है वो टैप करता है, वो हो जाता है। अगर बड़ी अमाउंट है तो फिर आप अपना वो कर, असल में मसला ये है कि हम मासूम लोग हैं ना, हमें आहिस्ता 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 जल्दी लग जाता है, चीजें बदल रही हैं। अच्छा, और आपको भी दुनिया के वक्त के साथ मिलकर चलना है, आपने ब्लेंड इन होना है विद ऑल द रेगुलेशंस। खान साहब, आपका और मेरा डेलीगेशन चला जाए अल सल्वाडोर। अच्छा चलें, आपको भिजवाते हैं चौधरी साहब इकट्ठे ही। अच्छा, बजट की तरफ आते हैं। हमें बजट डेफिसिट, खबरें चल रही हैं कि हमें अगले साल को 25 बिलियन वापस करने हैं। उसके अंदर हम कोई कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई रोल ओवर मिल जाए अपने दोस्त ममालिक से, चाइना से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से। टैक्स जाहिर है उस पैसे देने हैं तो हमने कर्जा देने, टैक्स भी लगाना है। तो बजट का अगर मैं आपसे क्विक रिस्पांस चाहूँ कि आप क्या लग रहा है, बजट सख्त बजट है, नरम बजट है, आम लोगों के लिए कुछ रिलीफ है? फिर हम नजीब साहब से भी इसके ऊपर राय मांगेंगे, वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये बजट किस तरह का होगा, मौजूदा जो हमारी मईशत की सेहत है उसको सामने रखते हुए। जो क्यू ब्लॉक के कॉरिडोर्स है ना, उनमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का सख्त तरीन बजट है ये, क्योंकि जो हमारी तरजीहात थी वो 9 मई के बाद बहुत तब्दील हुई हैं। और इंडिया के साथ हमारा मामला हो गया, लोग 9 मई को कंफ्यूज कर देते हैं असल में। तो वो हम उस तरजीहात की वजह से जो है वो हम
اب اپنے ایکسپینڈیچر کو مختلف انداز سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر IMF جو ہے وہ بہت ہرڈل بنا رہا ہے. اور اب انٹرنیشنل لابنگ بھی اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے. جو 5 مئی کا جو انڈیا کا جو ڈاکٹر تھا جس نے ریزائن دیا تھا کہ پاکستان کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس نہ ہو، اور وہ 6 مہینے پہلے اس کو ریزائن لے لیا گیا تھا. جو پاکستان کی پرفارمنس تھی تو یہ ہم 9 مئی کو ایگزیکٹو بورڈ کے اندر جو ہے ہم سرخرو ہو گئے. تو اس لیے IMF کے اہداف بھی پورے کرنے ہیں، اپنے خرچے بھی دیکھنے ہیں، اور جو نئی ہماری ترجیحات ہیں وہ بھی میٹ کرنے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی گروتھ کس طرح کی ہے، ہماری جو سخت ٹیکس انکم کس طرح کی ہے. تو وہ ایک جو بھی ریلیف کے اقدامات لے کے جا رہے ہیں وہ IMF مان نہیں رہا اس کے اوپر. ٹف ترین کنڈیشنز جو ہیں وہ کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر رہیں گے، جو آپ کا پرائمری سرپلس ہے اس سے آپ نے پیچھے نہیں آنا. تو وہ اس کے لیے انکم کہاں سے آئے گی؟ انکم کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ جی انڈسٹری کو ریلیف دیں تاکہ روزگار ملے، لوگ کاروبار کریں، انڈسٹری چلے گی تو ٹیکس آئے گا نا، وہ دینے کو تیار نہیں. اچھا نجیب صاحب، آج ایک خبر سارے اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ انفلیشن میں اسٹارٹ رائزنگ آفٹر ریکارڈز لو. گورنمنٹ ایکسپیکٹس گریجول ریکوری ان بگ انڈسٹری کمنگ ویکس منتھس کے اندر. یہ جو ابھی شعیب نے ساری صورتحال جو نقشہ کھینچا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کی ظاہر ہے ترجیح سیکیورٹی، کوئی بھی ملک ہو جب آپ کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر باقی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو جائے، کوئی دشمن حملہ کر دے تو سارے ریسورسز پہلے اس کے اوپر آپ لگاتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں 1 2 3 پوائنٹس کے اندر یہ جو بجٹ بننے جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا خیال ہے؟ حکومت کی کیا ترجیح ہونی چاہیے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کافی عرصے سے جو ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ سیکٹر کی سطح کے اوپر اکانومی ہینڈل ہوتی ہے، آپ تھک اپ تھنگز رہے ہیں. خاور صاحب، پہلی تو یہ بات ہے کہ اس بجٹ کو اپروچ نا ہم کر رہے ہیں بار بار، اور یہ میں کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں، ایون ٹیبل پہ بھی کہتا تھا، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایکسپینڈیچر سائیڈ سے بجٹ کو پہلے اپروچ کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سارا جو بوجھ ہے وہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسیشن میں کیا کرنا ہے. ایکسپینڈیچر ریفارم کو کر نہیں پا رہا پاکستان. اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان لفظوں میں مطلب، ہم جو سبسڈیز ہیں وہ خاور صاحب اگر 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم آپ کو سبسڈی دیں گے. اس چکر سے نکل جائیں. یہ میں نے کئی دفعہ کرنے کی کوشش کی ٹیبل پر بیٹھ کے بھی، پر ہم کر نہیں پا رہے بیکاز یہ تحقیق مانگتا ہے. ہم آج بھی 1300 میرا خیال ہے 72 ارب کی سبسڈی لے کر جا رہے ہیں اس بجٹ میں، جو اگین نان ٹارگیٹڈ سبسڈی جسے میں کہتا ہوں جنرل سبسڈی ہے. دوسری بات، جو پروونسز کے سبجیکٹس ہیں نا وہ 17 ہیں جن کا ہم خرچہ نیچے دے چکے ہیں، پر فوڈ، ایگریکلچر، پاورٹی، کلائمیٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ، زکوٰۃ، عشر، یہ سب چلا رہے ہیں. ان کا خرچہ 300 سے 600 ارب ہے. پاورٹی سبجیکٹ پروونسز کا ہے، ہم 650 ارب وفاق سے خرچ کر رہے ہیں. PSDP 1000 ارب رکھنے جا رہے ہیں، اس سال 700 ارب رکھا ہے. اگر آپ یہ 300 ارب نہ بڑھائیں تو یہ $1 بلین بنتا ہے نا. ہم ڈیفنس کو دے سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو. اب میں نے آپ کو ایک ایکسپینڈیچر کا خاکہ کھینچ دیا. آپ بجٹ پہ بے شک میرے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ پروگرام کیجیے گا، میں نمبر سامنے رکھ دوں گا. 2152 بلین یعنی کہ 2152 ارب ہم اس سال ڈیفنس پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں، جو آلریڈی نمبر سامنے آ گیا نا. یہ بھی نمبر نوٹ کر لیں بے شک. 2414 ارب ہے جو IMF کے ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے. یہ 12% زیادہ ہے پچھلے سال سے. اور ضرورت ہوگی، میں سمجھتا ہوں 300 400 600 جتنا بھی بل آتا ہے 3000 ارب تک آتا ہے، بڑی ایزیلی یہ اکوموڈیٹ ہو جائے گا اگر ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو ٹھیک کر لیں. اس کے اوپر بالکل صحیح. جی پلیز کنٹینیو کر دیں، کمپلیٹ کریں اپنا. دوسری بات، ایک تو یہ کر لیں. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا، میں کہتا ہوں خاور صاحب سب سے اچھے پاکستان کے اینکر ہیں، ان کو میں 38% ٹیکس بریکٹ میں رکھے ہوئے ہوں تو وہ UAE چلے جائیں گے. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا ایگزڈس جو ہوا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ یہاں جابز نہیں ہیں. ہم نے بہت ٹیکس ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں انکم پہ، نان سیلریڈ پہ اور مینوفیکچرنگ پہ. مینوفیکچرنگ 45% پہ. یار IMF والے ہماری اور آپ کی طرح کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نا، PhD انہوں نے بھی امریکہ سے وہیں سے کیا جہاں سے ہم نے کی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر مینوفیکچرنگ ڈکلائننگ ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ پچھلے 6-8 مہینے میں نیگیٹو ہے، تو مجھے مینوفیکچرنگ پہ جو ٹیکس ہے اس کو گھٹانا ہے. ریئل اسٹیٹ، ریٹیل، ہول سیل، ایگریکلچر انکم ٹیکس. خاور بھائی ہم IMF کو بہت برا کہتے ہیں، بڑی کنڈیشنالٹیز رکھتا ہے. میں ایک کنڈیشنالٹی آپ تینوں کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے کہ نہیں. 78 ایئرز آف آر ایگزسٹنس ہم ایگریکلچر انکم کو یہ کہتے تھے کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، ہم نے نہیں لگانی.
IMF نے آ کے آپ کو کہا کہ جتنا خاقان اور خاور دے رہے ہیں اپنی انکم پہ ٹیکس، وہی ٹیکس کا اجرا کیجئے ایگریکلچر انکم پہ. اب آپ 1 جولائی سے لگانے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. کیا اچھا مجھے حسن، آپ کی فیملی بزنس میں بھی ہے، تنخواہ بھی آپ لیتے ہیں، تو میں اگر آپ سے پوچھوں خبر کیا ہے، گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے، آپ کس طرح کا بجٹ چاہ رہے ہیں؟ ٹیکسز کے حوالے سے ریلیف، بزنس کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو اس کے لیے حکومت کیا کرے؟ دیکھیں اس ٹائم جو ہمارے حالات ہیں، جو پہلے خواہشات تھیں، جو چیزیں تھیں، توقعات تھیں، میرے خیال سے اس مرتبہ جو پرائرٹی ہونی چاہیے، سب سے پہلے ڈیفنس ہے جی آپ کا، پھر آپ کی ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل ویلفیئر، اور پھر آپ اینڈ میں جا کر دیکھیں گے پی ایس ڈی پی کا بھی کوشچن اس لیے رکھیں گے اف نیڈڈ، تو اس فنڈ کو اٹھا کے آپ کسی اور جگہ ایڈجسٹ کر سکیں. ادروائز یہی پرائرٹی ہے جی. اور جب آپ کو اس ٹائم ایک دشمن کے ساتھ آپ سارٹ آف وار میں ہیں، کل کیا ہونا ہے نہیں پتا، تو آپ نے کل کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی تیار رکھنا ہے اور فائنینشلی اپنے والٹ کو بھی اس پوزیشن میں رکھنا ہے کہ آپ اس کو اس میں سے کچھ نکال سکیں، نہ کہ ضرورت پڑنے پر آپ جو ہے نا اپنی ہاتھ کسی کی طرف پھیلائیں. تو میرے خیال سے وی نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ان آور پاکٹ، ان آور والٹ، اف نیڈڈ وی کین یوز اٹ. چودھری غلام حسین صاحب سوال بھی کر لیں براہ راست بجٹ کے حوالے سے، اور کوئی خبر ہے آپ کے پاس آنے والے دنوں کے حوالے سے بجٹ کے اندر کچھ تجاویز؟ کوئی صاحب سب تو پرانے تو صحافی ہو، تواڈے کول نہیں خبر ہونی تو اور ظاہر ہے کہ میرے کول تو حسن کول آنی ہے، تواڈے کو خبر تے ہے کوئی نہیں؟ تسی اوتھے بیٹھے کوئی ٹیکس ریلیف نہیں؟ مجھے تو جی I like to ask questions to your نجیب بھائی. بالکل جی پلیز. جن کو پتہ ہے اپنے سبجیکٹ کا، ہم نے تو لے مین والی بات. بالکل صحیح ہے. سوال کریں. پہلی بات تو میں پازیٹیو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں کو دورے پڑ رہے ہیں کہ اکانومی بہت گرو کر گئی ہے اور بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہو گئی ہیں اور بڑے بڑے آدھے صفحے کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں اور چینلوں پر آ رہے ہوتے ہیں، مجھے 1 2 3 کر کے یہ بتا دیں، خاقان نجیب صاحب بھی اور شعیب صاحب اگر ہیں ساتھ، کہ کون کون سے شعبوں میں گڈز اور سروسز جو ہیں ان میں پچھلے سالوں سے زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور زراعت کا جو بیڑا غرق کیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے، اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ابھی بتایا ہے خاقان صاحب نے، اس کا بھی بتا دیں. تو کون سی انڈسٹری گرو کر رہی ہے اور آپ ورک کس چیز پر کر رہے ہیں؟ ماس وائز اسٹاک ایکسچینج کی اونچ نیچ کے آپ کے پاس کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے تو ذرا عوام سے شیئر کریں. نجیب صاحب بڑا لوڈڈ سوال ہے فورن فار یو. دیکھیے گو بیک 1.5 years پاکستان IMF سے ڈس انگیج ہوتا ہے ایک پروگرام میں، اور اس وقت پاکستان کی ریزروز کی پوزیشن $3.5 ارب آ جاتی ہے اور پاکستان کی میں ڈیفالٹ کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. آپ سب کو یہ وقت یاد ہوگا. وہاں سے اس سفر دیکھیے پچھلے 15-20 ماہ کا IMF کی انگیجمنٹ، آج تقریباً جو ریزروز ہیں وہ $11-12 ارب پہ ہیں. جو ہمارا بیرونی خسارہ ہے وہ نل ہے یا سنبھل گیا ہے، اسی لیے آپ کے ریزروز بلڈ ہوئے. ایک خاور صاحب نے انیشلی ایک ذکر کیا تھا 20-22-25 ارب ڈالر واپس کرنے ہوتے ہیں. وہ جو اس سال کے 19.2 یا 20 ارب ڈالر واپس کرنے تھے، کچھ واپس کر دیے، کچھ ری رول کرا لیے، یہ بینیفٹ آیا. ایک اس آسان زبان میں میکرو اسٹیبلٹی، جو آپ کی افراط زر تھی، قیمتوں کے بڑھنے کی شرح، اس میں ایک نمایاں کمی آئی. پچھلے 2 سال سے تواتر 29 اور 24% بڑھی تھی، اس سال 7% بڑھیں گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے، میں ایک ڈاکٹرز کی دیتا ہوں آپ کو، ICU میں ایک اکانومی تھی، ICU کا اسپیشلسٹ ہے IMF، اس نے اس اکانومی کو ریسیسیٹیٹ کر کے سرجیکل ٹیبل پر لاگ دیا ہے. سرجیکل ٹیبل پر لوکل ڈاکٹرز نے اب کیا کرنا ہے، 22% کا انٹرسٹ ریٹ تھا، آج وہ 11 ہو گیا ہے. تو خاور صاحب 1 کروڑ جا کر اگر خرچ کرنا چاہیں کوئی فیکٹری لگانے کے لیے تو وہ 11 لاکھ روپے اس سالانہ دیں گے. پہلے خاور بھائی 22 لاکھ دیں گے، مطلب اگر یہ اسٹیبلٹی نہ آئی ہوتی. اسی طرح تھوڑا سا روم کہاں ملا کہ تھوڑا سا الیکٹریسٹی میں اس میں جو انفلیشن کم ہوئی اور جو فیول آئل پرائسز انٹرنیشنلی کم ہوئی تھی، اس کا بھی بڑا آنسر ہے. پر آپ نے 6-7 روپے وہاں دینا شروع کیے. اب ٹائم ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ کی طرف جائیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو آخری چیز اس بجٹ نے کرنی ہے نا،
पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ बनाना है। चॉइस ऑफ वी आर नॉट गुड फॉर ग्रोथ, दैट्स वाई वो जो सर्जिकल टेबल की सर्जरी है, चाहे बिजली में हो, डीरेगुलेशन में हो, बिल्कुल ये सब कुछ करने की जरूरत है। नजीब भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कुछ उन्हें टॉक्स में जाना नहीं जाना, एक 9 मई के केस के हवाले से एक फैसला आया है कि उनके एक सिटिंग MNA को सजा मिली है, अब उसका क्या असरात होंगे पार्टी के ऊपर। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक। नाज़रीन आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई 2023 को थाना रमना पर हमला करने के वाले जो तहरीक इंसाफ के जो सिटिंग उनके मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, अब्दुल लतीफ उनका नाम है, उनको भी मुजरम डिक्लेयर कर दिया है और साथ में साबिक उनके रुकने सूबाई असेंबली हैं वजीर ज़ादा साहब, उनको भी सजा मिली है और 11 कारकुनान हैं जिनको टोटल मजमूई तौर पर 27 साल सजा मिली है। फर्रुख इजाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज के फैसले की तफसीलात। फर्रुख ये बताइएगा कि अब ये इसमें कितने लोग गिरफ्तार हो गए, किसको कितनी सजा मिली इंडिविजुअली, ओवरऑल टोटल। जी फर्रुख। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई का केस था, इसका फैसला आज सुनाया गया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की जानिब से। और इस केस में पीटीआई के MNA अब्दुल लतीफ और साबिक MPA वजीरजादा किलाशी समेत 11 मुल्जिमान को मजबूरी तौर पर 27 साल 4 माह कैद और इसके साथ साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुल्जिमान जिनके नाम मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान थे, उनको पुलिस ने फौरी तौर पर तहवील में ले लिया है, जबकि अदालत ने MNA अब्दुल लतीफ और वजीर ज़ादा किलाशी समेत 7 गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और अदालत की जानिब से हिदायत की गई है कि इन मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इनकी सजा पर अमल दरामद करवाया जाए। जब सजा सुनाई गई तो उससे पहले अदालत की जानिब से चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। मुल्जिमान को ये बताया गया कि उन मुल्जिमान ने थाना रमना पर हमला किया, फायरिंग की, पथराव किया और पुलिस वालों को मारने की कोशिश की और मुल्जिमान ने अपने मकासद के हसूल के लिए मोटरसाइकिलों को भी आग लगाई। मुख्तलिफ दफात जिनके तहत सजा दी गई है उनमें दहशतगर्दी की दफात के तहत इन तमाम मुल्जिमान को 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पुलिस पर कातलाना हमले पर मुल्जिमान को 5 साल सजा और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मोटरसाइकिल जलाने पर 4 साल कैद और 40,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। थाना जलाने पर के जुर्म में 4 साल कैद और 40,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कार्य सरकार में मुदाखलत पर 3 माह, जबकि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 1 माह कैद की सजा सुनाई गई है और मजमा की सूरत में हमला आवर होने पर 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और अदालत ने मजमूई तौर पर इन 11 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 27 साल 4 माह की कैद की सजा सुनाई। क्वेश्चन है फरूख, जब ये अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए कॉज लिस्ट जारी हुई होगी तो जो रुकने कौमी असम्बली हैं अब्दुल लतीफ साहब या जो साबिक उनके MPA हैं कैलाशी साहब, वजीरजादा कैलाशी साहब, तो ये क्या इनकी नुमाइंदगी हो रही थी कोर्ट के अंदर? को वकला थे इनके, तो उनके इल्म में तो होगा कि आज जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है, तो क्यों नहीं आए? वो पता लगा वकला से कोई बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से आज फैसला सुनाने के हवाले से बताया गया था। अदालत में काफी देर इंतजार भी किया गया, मुतअद्दिद मरतबा केस को कॉल भी किया गया, लेकिन ना तो कोई भी वकील पेश हुआ, क्योंकि जो 4 मुल्जिमान अदालत में मौजूद थे उनसे जब अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके वकला कहाँ हैं और बाकी मुल्जिमान कहाँ हैं, तो उनकी जानिब से सिर्फ ये बताया गया कि बाकी मुल्जिमान से राब्ता नहीं हो रहा, जबकि जो वकील हैं इन मुल्जिमान की वो हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, जिसके बायस अदालत में पेश नहीं हो सके। ताहम अदालत ने बिल्कुल सही है, अदालत ने अब डिक्लेयर कर दिया दे आर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उनके गिरफ्तारी के वारंट इशू हो गए। एक सिटिंग MNA के खिलाफ जब सजा हो जाती है तो तरीकाकार 1 2 3 क्या है कि अब DC इमीडिएटली नेशनल से वो करें, कन्विक्शन के साथ ही वो जो है वो नाअहल हो चुके हैं, ठीक है, ही इज डिसीटेड। अब तो वहां पर जो है वो नया शेड्यूल अनाउंस होगा, NA1 में दोबारा इंतखाब होना है, विद इन 3 मंथ्स जो है ना वो होना है। लेकिन अभी उनको जारी पता इलेक्शन कमीशन के पास जब फैसला पहुंचेगा, कॉपी पहुंचेगी, फिर वो डिनोटिफाई करेंगे, नहीं वो कर भी लें तो जब तक कन्विक्शन मौजूद है वो सीट तो खत्म होगी ना। स्टे ऑर्डर जो हो जाया करता था पहले, सजा होती थी, डीसीटिंग हो जाती थी, उसके बाद फिर स्टे ऑर्डर पर चला जाएगा। स्टे ऑर्डर पर नहीं जा सकता, ये ट्रायल के बाद कन्विक्शन हो चुकी है। इसमें अब ये डी सीट जो है ना अगर इनकी मंजूर भी हो जाए ना तब भी वो उनकी नाअहलियत अभी है जब तक वो उनकी अपील मंजूर नहीं होती। अभी तो ये लॉन्ग सेंटेंस है 10 ईयर्स, इसमें तो केस भी जल्दी फिक्स नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, इस पे इलेक्शन हो जाना है, वो 1-2 साल लग जाने हैं। अच्छा चलिए नाज़रीन अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। चौधरी साहब, ये बात चल रही है
اب تحریک کی حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے ویسے تو وہ خود چیئرمین ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آج کل وہ حصہ ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کس انداز سے، کس سسٹمیٹک انداز سے وہ آنے والے دنوں کے اندر تحریک اپنی لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم لیگل طریقے سے خان صاحب کو جلد رہا کروانے. تو پھر وہی اگر آپ کو پہلے لگتا تھا 2-3 ماہ میں، تو اب یہ کہ یعنی 5-6 ماہ کر لیں، یعنی کہ آپ کے خیال میں بہت زیادہ لمبا وقت نہیں ہے خان صاحب کی رہائی میں، 2-3 ماہ اور کہہ لیں خان صاحب کی رہائی قریب ہے. سر اگر ہم اپنی تحریک کو سسٹمیٹک طریقے میں چلانے میں کامیاب ہو گئے تو بالکل. اب رضا صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم 2 طرف سے دباؤ ڈالیں گے، قانونی بھی اور آن گراؤنڈ بھی. اس سے پریشر ماؤنٹ ہوتا ہے. لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنا کیس عدالت کے اندر لڑتی ہے، لیکن پولیٹیکل کیس آپ نے سڑکوں پر عوام کے آگے اور عوام کی عدالت میں لڑنا ہوتا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، انفارمیشن سیکرٹری ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کے قائد حکم دیں گے اور وہ پھر اس تحریک کے حوالے سے اپنی جو کوشش ہے اور شروع کر دیں گے. جب خان حکم دے گا سیکرٹری جنرل صوبائی شیڈول کو کہیں گے دین وی ریڈی. صفا ملکیر اپنے اپنے صوبوں کے اندر اس کو چیز کو کریں گے. آل اوور دا پلیس سائملٹینیسلی ہوگا احتجاج. اس وقت تک اسلام آباد کی کوئی کال نہیں ہے. حامد رضا صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں ہمیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس تحریک کا حصہ نہیں بن رہے، جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، شاید بن جائے آنے والے دنوں میں. میرا ابھی نقطہ نظر یہی ہے کہ شاید ابتدائی مرحلے میں، تحریک کے ابتدائی مرحلے کے اندر ہمیں مولانا کے بغیر ہی باہر آنا پڑے. تو ہم جب یہ تحریک کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ پھر شاید مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا. میں آپ کے سامنے یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہم جو 4-5 ماہ لیٹ ہوئے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مولانا کو آن بورڈ کرنا چاہ رہے تھے. چودھری غلام حسین صاحب، تحریک کے حوالے سے اب کل ہم نے سینیٹر علی ظفر صاحب کا بیان بھی آپ کو سنوایا. جو ان کے جو ڈفرینٹ لیڈران ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ایونچولی ہمیں تحریک کی طرف بڑھنا ہے. تاخیر جو ہوئی ہے تحریک میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ہماری خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ملیں، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑے گا. آپ کے پاس خبر کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے دس ٹائم تحریک؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈفرنٹ انداز سے اسلام آباد آنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم پورے ملک کے اندر ایک ملک گیر تحریک جو ہے لانے کا سوچ رہے ہیں. چوہدری صاحب مجھے نہیں پتا ان کا کیا انداز ہے. وہ تحریک باہر انہوں نے کال ہے، کل بھی ان کی ایک کال ہے، کل بھی دیکھتے ہیں، اور بعد میں ملک گیر انہوں نے کیا کرنا ہے. تو وہ لیگل تو ان کو کچھ نہیں مل رہا کسی جگہ سے بھی. اچھا چوہدری صاحب، یہ جو معاملہ ہے تحریک کا، اب ان کے جو باہر لیڈران ہیں ان کی آپس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانات بھی تھوڑے سے مختلف ہیں، وہ مل نہیں رہے، اور باقی جو کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے چلیں گے، وہاں پہ شواہد پیش ہوں گے اور وہ دیکھ لیں گے. وہ تو ظاہر ہے جج نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو اس کے سامنے جو ایویڈنس ہے اسی کو سامنے. پارٹی اناؤنس کر دے گی تو پھر اس میں جو اپینین جو ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہے اٹ ڈزنٹ میٹر. جی حسن، آپ کیا خیال ہے تحریک؟ میں سر وہ حامد رضا صاحب کی باتیں سنتا ہوں نا تو مجھے حیدر نقوی صاحب یاد آ جاتے ہیں. حیدر نقوی صاحب جو ذکر کرتے تھے ٹرک کی بتی کا، تو یہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ جتنے سپورٹرز ہیں، حمایت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ٹرک کی بتی دکھا رہے ہیں. مطلب ظاہری بات ہے کہ حامد رضا صاحب نا وہ کہتے ہیں یہ ٹرک کی بتی ہے، خان باہر آ رہا ہے، یہ جناب اب ہم احتجاج کرنے لگے ہیں، ہم انٹرنل پیسے ڈالیں گے، ایکسٹرنل ڈالیں گے. دیکھیں پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کر رہی. وہ کر رہی ہے کہ لیکن حکومت سیریس نہیں لے رہی. نہیں، اب دیکھیں نا، اب ظاہر بات ہے عمران خان صاحب جب بار بار کہیں گے کہ تحریک چلاؤ تو پھر اب وہ ان کے پاس جو ہے وہ آلریڈی یہ کارڈ کئی مرتبہ استعمال کیا ہوا ہے. تو اس مرتبہ جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے 5 کروڑ روپیہ لاہور ہائی کورٹ بار کو، 3 کروڑ روپیہ پہلے دیا تھا نا، ابھی 5 کروڑ روپیہ مزید دے رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کو. اب ظاہر بات ہے یہ 9 مئی والے مقدمات، عمران خان صاحب کے مقدمات، یہ تمام چیزیں جو ہے نا پچھلے 1 سال کے دوران طاہر صاحب کتنا دے چکے ہیں؟ طاہر صاحب پورے ملک کے ہیں جی وزیر قانون ہیں، وہ تمام بارز کو دے سکتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، وہ اس کے پاس جو فنڈ ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے. وہ این ایف سی کے تحت اس کو جو فنڈ ملا ہے وہ اپنی صوبے کی آبادی کے تناسب سے ملا ہے. وہ غیر قانونی ہے. وہ فنڈ وہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار کو دے رہے. میں کہتا ہوں دے اور دے، ٹھیک ہے، ابھی اپنی جو ہے اپنی اسمبلی میں اس چیز کو بھگتیں جو ان کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں. چلیں جی
اب کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر آپ ناظرین آپ کو بتائیں گے. بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے انڈیا کے اندر جو اس وقت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کی اپنے جو فورسز کے کمانڈرز ہیں ان کی طرف سے بی جے پی کی قیادت بھی اب بول پڑی ہے کہ بھائی ساڑھے تیارے ڈگے نے من لو, انہیں شرمندگی ہو گئی ہے یا مار پی گئی ہے تو بہتر ہے یہ من لینا چاہیے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پہلی سٹوری جو ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں, رائٹرز کو انٹرویو دیا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل شمشاد مرزا صاحب نے, اور میں نے ویسے ان کو پہلی دفعہ اس طرح انٹرویو دیتے ہوئے سنا ہے. ہی اسپیکس ویری ویل. اب وہ بات کر رہے ہیں کہ 22 جو اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے لے کے آنورڈ جو ساری چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, سب سے پہلے تو ان سے پوچھا گیا کہ سیز فائر کے بعد حالات کیا ہیں, کس جگہ کے اوپر فورسز کی پوزیشن آ چکی ہوئی ہے, تو ان کا جواب سنیے. We have almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. In India as well, both sides? Yes, both sides. Okay, it has to be reciprocal. Yes, both sides. وہ بتا رہے ہیں کہ جو 22 اپریل سے پہلے جو پوزیشنز تھی جو بارڈرز کے اکراس فورسز کی, ہم اسی جگہ پہ جا چکے ہیں یا بہت قریب ہیں اس جانے کے. پھر انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی, کافی جو تھریش ہولڈ ہیں ان کو کراس کیا گیا, ریڈ لائنز کراس کی گئی ہیں, تو لہٰذا جو خطرہ ہے آئندہ جنگ اگر فرض کریں کہ خدا نخواستہ ہوتی ہے تو پھر کس انداز سے ہوگی, اس کے بارے میں بات کی انہوں نے. An escalation, an escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. وہ بتا رہے ہیں کہ ماضی کے اندر جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہے, خاص طور پر ایل او سی کے اکراس جھڑپیں ہوتی تھیں, لیکن اس دفعہ انڈیا نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہمارے سیٹلڈ ایریاز کے اندر حملہ کیا. لہذا آئندہ جو ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جنگ بہت جلدی جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا, اور اس دوران ونڈو جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس انٹروین کر کے جنگ رکوانے کی وہ بڑی کم ہو چکی ہوئی ہے, اور اس سے پہلے نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. Crisis management mechanisms which are totally absent, less one DGMO hotline. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. پھر سینداس معاہدہ ہے, اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ ایک پاکستان کے جو 214 ملین لوگ ہیں, یہ ان کا بنیادی حق ہے, اس کو آپ خطرے میں نہیں ڈال سکتے. This is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. It is an existential threat for the 240 million people. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. حسن, سارے جو رائٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہٹ کیا ہے, اور میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بڑا واضح طور پر رکھ دیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر ایسا ہوا تو پھر اس دفعہ تو ہم نے تھوڑا سا ٹائم دیا لوگوں کو, 6-7 کو انہوں نے حملہ کیا, ہم نے 10 تک انتظار کیا, پھر انہوں نے حرکت کی. تو اس مرتبہ بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ٹائم ملا وہ پاکستان کی وجہ سے ملا. یہ وقت پاکستان نے دیا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے, اور ہم نے ایکسپوز کرنا تھا انڈیا کو, اور بڑا واضح کیا پاکستان نے, بہت اچھا سمارٹ پلے کیا اور ہندوستان کو ایکسپوز کیا. لیکن بالکل چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے جنرل شمشاد مرزا صاحب نے واقعی پہلی مرتبہ سنا ہے, اور بہت بہترین انداز میں انہوں نے چیز کو ایکسپلین کیا ہے. ونڈو جو بالخصوص جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آ کر انٹروین کر کے تاکہ ڈی ایسکلیٹ کیا جائے معاملے کو, تو وہ نہیں ہے جی. اور میکنزم بٹوین ٹو کنٹریز بھی موجود نہیں ہے, ماسوائے جو کمیونیکیشن ہے بٹوین ڈی جی ایم اوز کے اوپر, اس کے علاوہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. لیکن دشمن ممالک ضرور ہے, لیکن ایک میکنزم ہونا چاہیے. اور میرے خیال کے مطابق انڈیا جو ہے آنے والے دنوں کے اندر
بظاہر کوئی ایسی جارحیت کرے گا نہیں جس قسم کا اس کو جواب ملا ہے. شرارتیں وہ ضرور کرے گا, یعنی اس حد تک پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے وائلیٹ کرتے ہوئے وہ حملہ نہیں کرے گا فور ٹائم بینگ, بٹ وی ہیو ٹو بی ریڈی, کیونکہ مودی کی سیاست ختم ہو رہی ہے اور جس طرح وہ زخمی ہوا ہے اور جس انداز سے سیاست ختم ہو رہی ہے جی, اس کو ابھی آپ کو سنواتے ہیں ناظرین. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں ان کے بی جے پی کے راجیہ سبھا, ان کا جو سینٹ, ان کی جو سینٹ ہے اس کے ممبر ہیں سبرامانین سوامی صاحب ہیں, وہ کیا سوال کر رہے ہیں اور یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں سو مینی ورڈز ناظرین کہ 5.5 طیارے ڈگ پے ہیں اور بی جے پی ہمارے جو مودی صاحب ہے وہ مان نہیں رہے. لیڈر آف اپوزیشن نے ایک بات بولی کہ ہمارے جہاز گرے ہیں, کتنے گرے ہیں بتائیے. 5 پاکستان نے اپنے جہاز کو بیچ کر گرایا تھا ہمارا. اس میں کچھ چائنا کا بھی رول تھا سر؟ چائنا کے پلینس تو چائنا کے ہی تھے, چائنا کے لوگوں نے نہیں کیا. چائنا نے جو ہوائی جہاز دی تھی وہ بہت بڑھیا ہوائی جہاز تھی. فرانس کے جو تھے وہ اتنا بڑھیا نہیں تھے, اور ہمارے ان کے جو ہوائی جہاز ہے انہوں نے 5 کو گرایا تھا. آپ کا مطلب رفیل نے اچھا کام نہیں کیا؟ رفیل تو پریاپت نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے. اس میں کیا کیا بھرشٹاچار ہوا یہ تو دوسری بات ہے. مودی رہتے ہوئے ہم اس پر جانچ نہیں کر سکتے, ہونے نہیں دے گا وہ. ایک تو رافیل اب دوبارہ انہوں نے بڑا غرق کر دیا, انہوں نے کہا 5.5 سے مناسب نہیں, اور باقی یہ مودی یہ تحقیقات انویسٹیگیشن ہونے نہیں دے گا. ناظرین, انڈین ایئر چیف اے پی سنگھ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑکا مار دیو کم تسی کر دے نہیں آن گراؤنڈ. ٹائم لائنز از اے بگ ایشو. ونس ٹائم لائن از گیون, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. Uske baad dekhenge kya karna hai. چودھری غلام حسین صاحب, اے پی سنگھ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سائن کر دیتے ہیں ڈاکومنٹس کے, جی ہمیں ملے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں جو ٹائم پہ کمپلیٹ ہوا ہو. باقی آپ نے جو سوامی صاحب کی بات بھی سن لی. خاور گورنمنٹ صاحب, یعنی فتح یا کامیابی ایسا وہ ہوتا ہے, اس کے 100 فادر ہوتے ہیں, اور جو شکست اور ناکامی ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. اب یہ انڈین ایئر چیف جو ہے, جو ان کا پرائم منسٹر ہے, اب میں پاکستانی کو گولیاں ماروں گا. بھائی تم نے جو کرنا تھا کیا, تمہیں ساری دنیا روکتی رہی. پاکستان نے بھی کہا بھائی بات چیت کر لو, آپ کو تکلیف ہوئی, آپ نے کہا نہیں ہم نے تو پاکستان کو ملیمیٹ کرنا ہے. تو اللہ کے فضل سے پاکستان نے ان کو ایسا سبق چکھایا ہے, تب وہ زخم چاٹ رہے ہیں. اور اپوزیشن ہو یا ایئر چیف ہو, وہ مختلف بہانے اور ہیلے بنا رہے ہیں. بھائی شکست ہے, ایکسپٹ اٹ گریسفلی, تو وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے. شکست ہے, ایکسپٹ اٹ. حسن, اب دوبارہ کنٹینیو کریں گے ہم سوموار کو. سوامی صاحب جو ہیں سابق لا منسٹر ہیں, اور جو سینئر ممبر ہیں, نہیں سابق جو ہے لا منسٹر ہیں, وہ سنجیدہ آدمی ہیں. اور جو انہوں نے بات کی ہے ایئر چیف نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ لائن بناتے ہیں, سیاستدان کام نہیں کرتے. انشاءاللہ ناظرین سوموار کو آپ سے دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.